السلام علیکم اور خوش آمدید ہمارے اس پروگرام میں، اور جس کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی۔ جناب، گڈ مارننگ کراچی میں مختلف معاملات اور مسائل کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ پروگرام کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ عوامی نوعیت کے معاملات اور مسائل کے اوپر گفتگو کی جائے، معاملات چاہے سیاسی نوعیت کے ہوں، سماجی نوعیت کے ہوں، معاشرتی مسائل ہوں، دیگر معاملات ہوں، کوشش کرتے ہیں صبح کے وقت اس کے اوپر گفتگو کی جائے۔ اور جناب، آج جو موضوع گفتگو ہوگا وہ ملکی سیاسی صورتحال ہوگی۔ ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بہت بات ہو رہی ہے کہ صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے، تاہم خدشات کچھ موجود ہیں معیشت کے حوالے سے، کیسے اس کو بہتر بنایا جائے اور کیسے اس کے لیے صحیح فیصلے لیے جائیں۔ دوسری طرف یہ اپوزیشن کی جانب سے جو ہمیشہ سے ایک سلسلہ جاری رہتا ہے احتجاج کا، وہ سلسلہ بھی تاحال جاری ہے۔ تو یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، اس معاملے پر آج گفتگو کرنی ہے۔ بڑے خاص مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے ہیں، سب سے پہلے انہیں خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد سیاسی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جناب محمد معروف لون، جوائنٹ سیکرٹری مسلم لیگ نون آزاد کشمیر، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ معروف صاحب، بہت شکریہ بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ معروف صاحب، یہ جو ملکی سیاسی صورتحال ہے کس حد تک اثر انداز ہوتی ہے، خاص طور پہ آپ کا تعلق کیونکہ آزاد کشمیر سے ہے، وہاں کی سیاست اور باقی ماندہ ملک کی جو سیاست ہے اس میں ایک بڑا واضح فرق نظر آ رہا ہے اور ہمیشہ سے نظر آتا رہا ہے۔ کیا اس وقت سمجھتے ہیں معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ خاص طور پہ مسلم لیگ نون کی جب گورنمنٹ آتی ہے تو ترقیاتی کام وغیرہ کے حوالے سے زیادہ پیش رفت ہوتی ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر ہم جاننا چاہیں گے کیونکہ کم موقع ملتا ہے وہاں کی صورتحال سے کے بارے میں جاننے کا، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ مطمئن نظر آ رہے ہیں؟ ذرا فرمائیے۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ۔ آزاد کشمیر میں کیونکہ 5 سال مسلم لیگ نون کا دور رہا، تو ریکارڈ جو ہے ترقیاتی کام جو مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئے، اور اس وقت بھی مسلم لیگ نون کی تو وہاں حکومت ہے نہیں ہے، ہماری 5-7 سیٹیں ہیں وہاں پہ اس وقت مسلم لیگ نون کی، اور اس وقت بھی جو ان کا مطلب پاکستان میں جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہو تو یہاں سے کوشش کر کے وہ اپنی ترقیاتی کاموں پہ نا زیادہ فوکس رکھتے ہیں۔ اور ہمارے جو صدر ہیں پارٹی کے شاہ غلام قادر صاحب، ان کا حلقہ نیلم، تو انہوں نے تقریباً 10 سال ہو گئے، 2 بار وہ الیکشن جیتے ہیں اور ریکارڈ کام انہوں نے یہ 10 سالوں میں کیے ہیں۔ انہوں نے نیلم کی روڑوں کا کام ہو گیا، اس طرح برج بنانے، اچھا بہت سارے اتنے کام ہیں جو مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئے اور جو پچھلے 70 سالہ دور میں نہیں ہوئے تھے۔ تو مسلم لیگ نون کی سب سے بڑی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ عوامی مسائل اور اس طرح کی چیزوں پہ فوکس رکھتے ہیں، اور زیادہ تر وہ جو ہے وہ کام پہ وہ اپنا جو جتنا بھی ٹائم ہے وہ اس کام پہ دھیان دیتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری طرف یہ کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایک بڑا ایک روایتی حریف اب بن چکے ہیں اور کسی بھی الیکشن میں ہو وہاں پہ بڑا سخت مقابلہ دیکھا جاتا ہے۔ صورتحال کا جاننا چاہوں گا کہ کیا وہاں پہ صورتحال رہی ہے؟ اب ظاہر ہے جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، وہ زیادہ ڈیلیور کر سکتا ہے۔ پھر یہ کہ 2018 کے بعد جو کچھ ہوا، جس طرح کیمپین چلائی گئی، خاص جماعت کی طرف لوگوں کا رجحان جو ہے وہ زیادہ بڑھتا چلا گیا، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ ذرا فرمائیں۔ نہیں دیکھیے، یہ تقریباً 3-4 سال ہو گئے وہاں پہ جب آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی، تو 4 سالہ یہ جو دور گزرے اس میں تو ترقیاتی کاموں میں اپ سے کہوں کہ اگر 100 میں سے 5% بھی نا جو کام وہاں کے لوگوں کے جو کرنے تھے وہ نہیں ہوئے۔ اچھا۔ اور یہ احتجاج، دھرنے، یہ ان چیزوں، پھر وہ 2-2.5 سال میرے حال میں 1.5 سال حکومت رہی، پھر وہ پی ڈی ایم کی حکومت بن گئی ہے۔ تو پی ٹی آئی کے دور میں نہ تو پاکستان میں کام ہوئے اور نہ آزاد کشمیر میں۔ ابھی بھی جو وزیر اعظم ہیں وہاں کا آزاد کشمیر کے، وہ الیکشن تو پی ٹی آئی کے سیٹ سے جیت کر آئیں، تو کام جو ترقیاتی کام ہے ان کی طرف ان کا کوئی دھیان نہیں ہے، بس وہ اپنی سیاست کے میں لگے ہوئے ہیں۔ باقی جو اوورآل صورتحال ہے، تو جو 2018 میں یہاں پاکستان میں حکومت تھی، تو آزاد کشمیر میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو حکومت پاکستان میں ہوتی ہے تو وہی حکومت وہاں پہ بنتی ہے، بن جاتی ہے۔ بالکل۔ کیونکہ وہ ہوا کا رخ دیکھتے ہیں لوگ کہ بھائی پاکستان میں حکومت اس وقت کس کی ہے، اور وہ اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں، پھر وہاں اسی حساب سے حکومت بنتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ احتجاج کا جو احتجاجی سیاست ہے اس کا غلبہ نظر آیا، وہ پختونخوا کے بھی اندر نظر آیا، وہ اسلام آباد میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اور عید کے بعد بھی کوئی تحریک جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ لوگوں کا کیا رجحان ہے؟ لوگ میں اس کا کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں، خاص طور پہ یہ جو احتجاج اور خاص طور پہ ان کے لیڈر کے حوالے سے جو اس وقت جیل میں ہیں، کیا ان کی رائے ہے؟ میں تو مسلم لیگ نون میں اس سے ہٹ کے بات کروں گا۔
جو حقیقت ہے میں اس پہ بات کروں اس گا پہ ہی کرنی چاہیے. کہ دیکھیں آپ کسی بھی سیاسی ورکر کو یا کسی بھی سیاسی پارٹی کو اس طرح دیوار سے نہیں لگانا چاہیے. اور جو پی ٹی آئی کی یا عمران خان کی مقبولیت ہے وہ اس وقت بے شک عوام میں ہے. یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کہیں کہ نہیں عوام میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ہر جگہ پہ ہے, چاہے وہ آزاد کشمیر میں ہو چاہے وہ پاکستان میں ہو, تو اس کی مقبولیت ہے, اس کو ماننا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس طرح سیاسی ورکروں کو اٹھانا یا ایف آئی آریں کرنا یہ کوئی حال نہیں ہے. یہ ہم اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہیں اور اپنی سیاست کے لیے, تو یہ نہیں کرنا چاہیے. مفاہمت کی سیاست کریں, مل یہ جل جو کر رہیں. پریسیڈنٹ تھا یہ کہ اپوزیشن کو اٹھانا, جیلوں میں ڈالنا, لوگوں کو پکڑنا, ایک وقت تھا کہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہوا کرتے تھے بینچز پہ یہاں پر, وہ سارے کے سارے جیلوں میں نظر آتے تھے, اور بار بار یہ تنبیہ کی جا رہی تھی, بتایا جا رہا تھا کہ اس سلسلے کو ختم کیا جائے وغیرہ, اس کا شکار ہوں گے. اب اس کا شکار ہو رہے ہیں تو پھر کس چیز کا ہوا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ میں یہی کہوں گا نا کہ اگر آپ نے اپنی کرسی کی جنگ لڑنی ہے تو پھر آپ کو ملک کی فکر نہیں ہے, تو پھر آپ کو عوام کی فکر نہیں ہے, تو پھر وہ تو کرسی کی جنگ ہے. اور جو طاقتور ہے وہ کرسی پہ بیٹھتے ہیں, اور جو پھر جس میں طاقت نہیں ہے یا اسٹیبلشمنٹ جس کے ساتھ ہے تو وہ اٹھا کر اس کو کرسی پہ بیٹھا دیں. تو ہونا نہیں چاہیے ایسا. جو سیاسی مقبول ترین لیڈر ہے اس کو ماننا چاہیے سب نے. اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ کا یا باقی اداروں کا کام نہیں ہے کہ کسی کو دیوار سے لگانا. تو میں اس کی مذمت کرتا بحیثیت ہوں. سیاسی ورکر اس جی کی ہاں, مذمت بحیثیت کرتے ہیں سیاسی ورکر میں اس یہ کی بڑی مذمت اچھی کرتا ہوں. بات ہے, بڑی خوشائند بات ہے کہ اس چیز کو اکنالج کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بٹ جو کچھ ہوتا رہا ہے گزشتہ سالوں کے اندر یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. پھر یہ کہ ہم یہ سیاست سے اپنے سیکھتے ہیں کہ ہم جو کچھ ہوتا ہے یا ہمارے ساتھ جو ہوا ہم نے سیکھا, یا جو دیگر جماعتیں ہیں انہوں نے اس چیز سے سبق سیکھا کہ ایک دوسرے کے خلاف اگر جائیں گے, اگر ان کو گرل کرنے کی کوشش کریں گے, اگر ان کو کیسز کے اندر اگر ان کو دھر لیں گے تو پھر نتیجہ نکلے گا کہ آنے والے وقت میں ہمیں بھی اس کا سامنا ہوگا. یہ چیز کافی حد تک ختم ہو گئی تھی. میرا یہ سوال ہے کہ جب یہ اس کا ریوائول ہوا, یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا, وہ کس حد تک نقصان دہ رہا؟ خاص طور پہ جیسے ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں, میں ان کو اکثر کہتا ہوں کہ وہ سلسلے کو ختم کر سکتے تھے جو 90 کی دہائی میں سیاست ہوتی تھی, لیکن وہی سیاست پھر اس نے دوبارہ سر اٹھایا تو کس نتیجے پر پہنچا؟ سر دیکھیں اس پہ تو یہ ہے نا 2018 میں عمران خان صاحب کو بھی لایا گیا. ہاں, وہ جیتے نہیں ہیں, ان کو لایا گیا. اب 2024 میں الیکشن میں ہمیں لایا گیا. تو ہونا نہیں چاہیے اس طرح. ٹھیک ہے. اور جو سیاسی ورکر ہیں وہ دیکھیں نا, ہر سیاسی جماعت کو آ کے وہ جمہوریت میں یہ حسن ہے جمہوریت کا کہ وہ احتجاج کریں یا وہ جلسہ کریں یا وہ کریں. تو ان چیزوں پہ جو ہمارے پارٹی کی قیادت ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے, اور تھوڑا سا عمران خان کو بھی لچک پیدا کرنی چاہیے ملک کے لیے. تو ہر بندہ اپنی انا میں ملک کا نقصان کر رہے, باقی اور اچھا, اب یہ جو پارٹی ہے آپ کی اپنی جماعت ہے, جیسے دیگر پارٹیوں کو میں دیکھتا ہوں وہ صرف ایک مخصوص وقت کے لیے جو ہے وہ آزاد کشمیر میں ہمیں متحرک نظر آتی ہیں, اور اس کے بعد ایک مکمل خاموشی ہو جاتی ہے. وہ انتخابات کا مرحلہ مکمل ہوتا ہے, اس کے بعد سالہ سال کوئی خبر ہمیں نہیں آتی. صورتحال وہاں پر ہے کیا؟ مسائل کے حل کے حوالے سے اگر بات کریں تو کس حد تک مسائل حل ہوئے ہیں؟ مسائل سے کیونکہ آپ زیادہ آشنا ہیں, وہاں سے آپ کا تعلق ہے, تو آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کیا کچھ ہونے کی ضرورت تھی, یا جو اب تک ہوا ہے اس سے مطمئن ہے؟ ذرا فرمائیں. سر میں آزاد کشمیر میں اور پاکستان کی سیاست میں بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے. آزاد کشمیر کا الیکشن جب ہوتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی پارٹی جیتے, وہاں کی جو عوام ہے وہ جو بندہ منتخب ہو کر آتا ہے وہ 5 سال اپنے پورے کرتے ہیں. نہ وہاں پہ کوئی احتجاج ہوتا ہے اور نہ اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں, نہ وہ سیاست کرسی کی جنگ لڑتے ہیں. اور ہر حلقے میں جو پارٹی ہے, جیسے ابھی پی ٹی آئی تو ابھی آئی ہے 2018 کے بعد, اس سے پہلے مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی یا مسلم کانفرنس ہوا کرتی تھی, ابھی بھی ہے مگر ابھی وہ رہی نہیں ہے. تو وہاں کے جو ووٹر ہیں یا وہ جو لوگ ہیں تو وہ باقاعدہ ان کی اپنی ایک سیاسی ورکر ہے, وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں. اور ترقیاتی کام جو میں نے دیکھے ہیں ایز اے عام, کوئی یہ نہیں ہے کہ میں اپنی پارٹی کی وہاں کروں, تو جو مسلم لیگ نون کے دوست 10 سالہ جو شاہ غلام قادر صاحب کا دور تھا, نیلم کی میں بات کروں گا, اور پورے آزاد کشمیر کی بات کروں گا. جو شاہ صاحب کے ہماری مسلم لیگ نون کی 5 سالہ حکومت تھی, تو وہ پچھلے 70 سالہ حکومتوں پہ بھاری تھی, جتنے کام 5 سالہ دور میں ہوئے. اور اس کے علاوہ ابھی یہ جو نیلم میں 5 سالہ, یہ تقریباً 4 سال ہو گئے, 5 سال ہونے والے ہیں. تو ان 5 سالوں میں 0% کام ہوا ہے. کوئی کام وہاں پہ نہ ترقیاتی کوئی کام ہوا, نہ کوئی بڑا میگا پروجیکٹ لگا. تو بس یہ 5 سال گزاریں گے تو انشاءاللہ اگلی جو حکومت ہے
وہ انشاءاللہ بھاری اکثریت سے پھر مسلم لیگ نون کی ہوگی، پھر ترقیاتی عوام کے کام ہوں گے. ہو سکتے ہیں. ہاں پھر یہ انشاءاللہ مسائل آخر ہیں کیا؟ بلدیاتی مسائل کی جو نوعیت ہے ویسے تو پورے پاکستان میں ایک جیسی ہی ہے، لیکن وہاں پہ کیا مسائل ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت دیکھیں ہے؟ جی بلدیاتی اختیارات جب تک آپ نچلی بالکل سطح ٹھیک ہے. پر منتقل نہیں کریں گے نا تو اس وقت تک کام نہیں ہوں گے. اور بالکل اگر ٹھیک ہے. یہ حکومت نہیں چاہتی، جو گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی وہاں پہ، جو اس وقت پی ڈی ایم کی ہے، جو وہ نہیں چاہتی کہ بھئی ہم یہ اختیارات جو ہے نچلی سطح پہ منتقل کریں، کیونکہ جب وہ کریں گے تو پھر ان کی کرپشن بند ہو جائے گی نا. جو ایم ایل ایز ہیں، جو وہ ہمارا وزیر اعظم ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر ہم سارا کچھ اٹھا کے نیچے حلقوں میں دے دیں یا عوامی نمائندوں کو دے دیں تو پھر ہمارا کیا کام ہے کہ ہم بالکل الیکشن ٹھیک ہے. لڑتے. تو بھئی یہ اس ملک میں سب سے جو بڑی ناسور ہے وہ کرپشن ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ یہاں ہر بندہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی یہاں عوام بھی کرپٹ، یہاں جو ہمارے لیڈر ہیں وہ بھی کرپٹ، جو ادارے ہیں وہ بھی کرپٹ. تو یہاں پہ اس ملک کو اللہ چلا رہا ہے. اگر آپ اوورال دیکھیں جہاں پہ نا کہیں بھی بیٹھ جائیں آپ تو ماشاءاللہ ایز اے صحافی ہیں، آپ کہیں بھی بیٹھیں تو سوائے کرپشن کا آپ کو دوسری کوئی بات نہیں ملے تذکرہ گی. کوئی نہیں ہوتا. بالکل تو اس لیے تو بس یہ اس ملک کو اللہ ہی چلا رہا ہے، باقی تو کوئی ایسا ہے نہیں ہے کہ بڑی سخت بات ہے، لیکن بات اب سمجھنے کی ہے کیونکہ یہ جو ہمارے معاملات ہیں واقعتاً کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا کہ ڈیلیور کرنے کا، اگر نیچے اختیارات جیسے ابھی بات کر رہے تھے معروف بھائی کہ اگر نیچے منتقل کر دیں گے تو پھر یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اگر ڈیلیور کر جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اگلے الیکشن میں زیادہ مضبوط امیدوار ہو، وہ جگہ بنا لے. نہیں. جی جو امیدوار ہوتا ہے نچلی سطح پہ وہ عوامی براہ راست عوام کے تعلق عام ہوتا ہے براہ نا، راست عوام میں اس سے کے ہی آپس آتا ہے میں وہ. روابط ہوتے ہیں جی ایک دوسرے سے. اچھا یہ جو ایم ایل ایز ہوتے ہیں یا ہمارے یہاں تو ایم ایل اے ہوتے ہیں، یہاں پہ ایم این اے ہوتے ہیں، تو وہ کیوں انہوں نے 5 سال پھر بیٹھنا ہوتا ہے اسمبلی میں، اور پھر 5 سال ان کو ڈھونڈتے رہو. اور جو لوکل جو بھی لیڈر ہوگا، لیڈرشپ ہوگی، چاہے وہ یو سی کا چیئرمین ہو، چاہے لوکل بی ڈی ممبر ہو، تو وہ ہر وقت عوام کے بیچ میں رہتے ہیں، اس کو عوامی مسائل کا پتہ ہوتا ہے، وہ اس پہ کام کرتے ہیں. تو اب جو سیاسی لیڈر ہیں ہمارے، جو ایم ایل اے ہیں وہاں کے، تو انہوں نے الیکشن لڑنے، الیکشن کے بعد انہوں نے اپنے ہر میں بہت جگہ اس پہ بات کر چکا ہوں کہ انہوں نے اپنے ہر یو سی میں 1 2 4 کرپٹ لوگ رکھے ہوتے ہیں، اور وہ بس وہ 4 کرپٹ لوگ ان کے پاس آئیں گے، وہ وہاں سے اسکیمیں پیسے یہ وہ لیں گے ہاں، اور اسکیموں کا جائے. زیادہ جھگڑا ہوتا ہے ہاں کہ وہ وہ سب سے اسکیمیں زیادہ لے ہے، لی کیونکہ جاتی ہیں. جی پھر ان ہاں کو پتہ ہے کہ اچھا ان کو یہ پتہ ہے کہ بھائی اس بندے کے یہاں پہ یو سی میں اتنے ووٹ ہیں. ہاں اب وہ انہوں نے اسی بندے کو زیادہ وہ کرنا ہے، عزت دینی ہے، یا اس کو بلانا ہے، یا اس سے بیٹھیں، کہ ان کو پتہ ہے کہ بھائی اس کے ووٹ ہیں یہ. اب وہ جو عوام ہے وہ سادہ لوگ ہیں وہاں کے، بالکل ٹھیک ہے. ان کو پتہ نہیں ہوتا. اب جب الیکشن کا دور آتا ہے تو 5 سال یہ انہوں نے اپنی اسکیمیں یہ وہ کرنے کے بعد پھر لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی اب ہم دودھ کی نہریں بہا دیں گے، اب یہ کریں گے. اب وہ سادہ عوام ہے، وہ کہتے ہیں کہ چلیں پچھلے 5 سال میں تو یہ ہوا تھا، اب اگلے 5 سال میں ہوگا. موقع تو دے یہ کے وہی دیکھیں. 5 سال کرتے کرتے تو بس عوام وہیں پہ ہے. بالکل اور صحیح ہے. تو اگر اللہ کرے، ابھی ہمارے ہائی کورٹ نے بھی آرڈر کیا کہ بھئی جو یہ اختیارات ہیں یہ نچلی سطح پہ منتقل کیے منتقل جائیں. کیے جائیں. تو بالکل اگر ٹھیک ہے. ہو گئے تو لگ نہیں رہا مجھے کہ کیونکہ اتنی جلدی نا وہ بیٹھے ہوئے سسٹم جو ہیں ہمارے یہاں کام نہیں کرتا، اور نیچے جو طاقتیں ہیں جی ان کو جی ہاں ہلانا اتنا بالکل ایسے آسان ہی. نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن پھر یہ اب صاف پانی کا مسئلہ ہے. چلیں پانی کے تو ایک وہ ہے، قدرتی ایک سلسلہ ہے، نظام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے اور دیگر جو ہے وہ سہولیات ہیں جو ایک عام آدمی تک پہنچانا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس میں کس حد تک کامیاب ہوئے پہلی حکومتوں کے اندر بھی؟ کیونکہ ابھی بھی وہ علاقے ایسے نظر آتے ہیں جیسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہی سالہ سال جس طرح ہیں. کوئی میگا پروجیکٹ جس کی ابھی آپ نے بات کی، کوئی ڈیولپمنٹ ایسی ہو، شہر کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہو، یہ سارے مسائل، اس کے اوپر کبھی بات ہوتی ہے؟ ویسے بات تو یہ تو دیکھیں ہر وقت ہی ہوتی ہے. اب آپ تھوڑا سا یہ دیکھ لیں، انڈیا کے جو قابض ہے جس کشمیر پہ، آپ اس کو دیکھ لیں، اس کی ڈیولپمنٹ دیکھ لیں، وہاں کا نظام دیکھ لیں، اور ہمارے آزاد کشمیر کا اتنا سا ٹکڑا ہے اس کو دیکھ لیں آپ. تو میں ایز اے نیلم کی بات کروں گا کہ یو سی سرگون اس وقت تقریباً 6 مہینے وہ روڈ بند رہتے وہاں پہ. اور تو بٹ گریس کا جو ایریا ہے وہاں پہ بھی تقریباً 5 6 مہینے روڈ بند. نہ کوئی وہاں پہ اسپتال ہے، نہ سروس ہے، نہ کوئی مطلب کوئی زندگی کی کوئی سہولت میسر نہیں ہے. بالکل. اچھا چیخ کے نا وہاں پہ ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ بھئی اچھا ان کو آسرا دیا جاتا ہے کہ بھئی ابھی ہم یہ کر رہے ہیں، ابھی یہ کریں گے، ابھی یہ ہوگا. ہونا کچھ نہیں ہوتا. تو میں ایز اے لیڈر نہیں ہوں نا، مجھے اتنی سیاست کا پتہ ہے. تو لوگوں سے میں ہر وقت یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ اکٹھے ہو جائیں. اور جب تک ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم نے شرافت سے حق مانگا ہمیں مل گیا، تو یہاں اس ملک میں ایسا نہیں ہے.
यहाँ में छीनना पड़ते तो उसके लिए अवाम को इकट्ठा होना पड़ेगा, और इंशाल्लाह कोशिश है मेरी कि अवाम इकट्ठी हो तो फिर इंशाल्लाह हक भी लेंगे अवाम और इकट्ठी हो रही है। अब जो देख रहे हैं वफाक इंशाल्लाह में काम इंशाल्लाह। देख रहे हैं या पंजाब के अंदर जिस तरह की डेवलपमेंट हो रही है तो सबके सामने है, और लोग चाहते भी यही है पाकिस्तान के, जैसे जैसे कि सिंध में रहने वाले लोग चाहते हैं कि इस तरह की डेवलपमेंट हो, ऐसी प्रोग्रेस हो जो नज़र आए, साफ़ सड़कें हों, पीने का पानी हो। आज तो अस्पतालों के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, ये अब अस्पताल बनाए जाएंगे, कैंसर हॉस्पिटल्स और इस तरह के ट्रॉमा सेंटर बन रहे हैं। तो ये लोगों का रुझान चेंज करने के लिए ज़रूरी है। ये चीज़ें क्या काम करेंगी वहाँ पे? क्योंकि ये कहा जाता है कि जी वो एक हमेशा से एक जिनके साथ उनका लगाव होता है, वाबस्तगी होती है, उसी की तरफ फिर वो नहीं सर, वोट भी देखिए ना, जाते हैं। अवाम अवाम सहूलत चाहती है। बिल्कुल ठीक है। अब वो वोट देती है कि वो हमें ना सहूलत दी जाए, हमारे जो मुंतखब जो लीडर हैं वो हमारे लिए, हमारे इलाके के या वहाँ पे शहर हैं उनके लिए काम किया जाए। इस वक्त जो हमारे 4 वज़ीर आला हैं, आप उसमें से सब में बेहतरीन जो इस वक्त है पंजाब की वज़ीर आला पंजाब की हमारी वज़ीर आला मरीम बिल्कुल। नवाज़ साहिबा, जो सबसे बेहतरीन काम करे। हालांकि उन्होंने मेरे हिसाब में शहबाज शरीफ साहब का भी रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि सबसे पहले वो थे खादमे आला थे, बिल्कुल। तो उनसे भी बेहतरीन तरीके से वो काम कर रही है। तो आवाम को ऐसे ही लीडर चाहिए जो आवाम की खिदमत करें, आवाम के काम करें, ना कि वो अपने जेब भरें और अपनी कुर्सी के लिए 5 साल पूरे करें। तो मेरे हिसाब में सबसे इस वक्त बेहतरीन जो वज़ीर आला है वो मरीम नवाज़ साहब बिल्कुल है। ठीक है। अब ये सीनियर लीडरशिप है, कश्मीर की तरफ, आज़ाद कश्मीर की तरफ देखते हैं, क्या मुलाकातों का सिलसिला होता है? और ये जो सारे मसाइल जिसके बारे में आपने निशानदेही की है, क्या सुनते हैं? क्योंकि अमूमन होता ही है कि जब इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं ना, या कहीं पे आप पहुंच जाएं चीफ मिनिस्टर हाउस में या इस जगह, तो फिर ख्याल नहीं आता। फिर जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन का वक्त आता है, उसके बाद फिर वो राब्ते भी होते हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है, नहीं नहीं, ज़रा बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो आज़ाद कश्मीर के वो हमारे इलाके से हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं शाह गुलाम कादर साहब, और वही पार्टी के सदर हैं। और अल्लाह पाक ने हमें एक अजीम लीडर दिए कि जो हर एक मतलब कोई आम सब ये अफराद आता है वो उसकी भी सुनते हैं, उसके मसाइल को भी हल करने की कोशिश करते हैं। और जब मैंने आपको कहा कि 5 साल उन्होंने हुकूमत की, तो 5 साल में उन्होंने तरक्याती रिकॉर्ड तरक्याती काम किए। और फिर अभी ये जो सीट वो जीते हुए हैं अपनी, मगर हुकूमत जो है वो आगे पीटीआई की थी। जी। तो इस दौर में भी उन्होंने तकरीबन में यूँ कह लें कि जो बाकी पिछले हुकूमत के जो लीडर थे या जो मुंतखब नुमाइंदे थे उनसे बेहतरीन काम कर रहे हैं वो शाह गुलाम कादर साहब। और नीचे हल्के में मियाँ अब्दुल वही साहब हैं पीपल्स पार्टी के। तो आप वो कभी चक्कर लगे तो मैं इंशाल्लाह आपको विज़िट कराऊंगा, ज़रूर ज़रूर तो ज़रूर। आप दोनों हलकों का कंप्रोमाइज़ कर लेंगे कौन बेहतर काम कर कौन रहा है। बेहतर काम कर हाँ, रहा है, ये तो ज़्यादा बेहतर तरीका तो होता है जो कि आप हमारे जाकर जो लीडर देखें। हैं जी। शाह गुलाम कादर साहब, मतलब आम आदमी भी आते हैं तो वो उनके पास आते हैं, वो उनकी सुनते हैं उनकी बात को। और तो इसीलिए वो मुसलसल 2 बार इंशाल्लाह जीते हैं, इस बार भी इंशाल्लाह बारी अक्सी से लोगों के जीते। साथ जिसका इंटरेक्शन होता जी। है, लोगों का उसके ऊपर एतमाद होता है, ये बड़ा ज़रूरी है। फ़ंड्स के हवाले से क्या सूरत हाल रहती है? क्योंकि फ़ंड्स का एक बड़ा मसला है। जैसे सिंध के अंदर तो इस नाम पे ही काम नहीं किया जाता कि जी फ़ंड्स जो है वो हमें वफाक से नहीं मिल रहा है, क्योंकि फ़ंड्स भी दिए जाते हैं, सब कुछ होता है। वहाँ पे फ़ंड्स की तरसील कैसे होती है, ये तो समझाएं। अच्छा सर, वहाँ पे देखें इतना इतना फ़ंड नहीं होता जहाँ पे यहाँ तो सूबे का जितना फ़ंड है इतना आज़ाद कश्मीर का बजट रिसोर्सेज नहीं वहाँ है। यहाँ ज़्यादा है मौका में, तो सही। वहाँ पे जो फंड होता है एमएलए को 2-3 करोड़ पे मिलते हैं, वो अब उसके पास 8-10-15 यूसी होती है। अब वो यूसी में 30-40 लाख रुपए आरयूसी में देते हैं। और बाकी जो एमएलए फंड होते हैं वो उनका वो जो मेगा प्रोजेक्ट होते हैं वो तो आम जो गवर्नमेंट से मंजूर होते हैं, बाकी इतना कोई ख़ास फंड नहीं होता सर फ़ंड्स इसमें। नहीं होते, ये जी। एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसी जगहों पर फ़ंड्स की भी बड़ी कमी है। और यहाँ तो लामाला किसी न किसी तरह तो काम हो जाता है, लेकिन ऐसी जगहों पर काम करवाना ये एक बड़ा मुश्किल मसला होता है। और फिर जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो अभी तक 70 सालों से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, वो नहीं हो सका है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। वो शहर में जो लोग रहते हैं शायद इन मामलात को ना समझ सकें, लेकिन हादसात की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह मरीज़ को लेके जाना ये एक बड़ा क्रिटिकल सब्जेक्ट है। फिर और दूसरा मौसम के चैलेंजेस, ये वो सारी चीज़ें जो यहाँ पे शायद लोगों को एक्सपीरियंस ना करने पड़ते हों। तो मेरे ख्याल में बड़ा फ़र्क है। जी। अच्छा सर, वो ये 21वीं सदी चल रही है ना, तो इस वक्त भी लोग मरीज़ों को कंधों पर उठा कर लेकर आ रहे हैं। बताएं। और मैं वीडियोस वगैरह देखता हूँ, मुझे खुद आंसू आ जाते हैं कि दुनिया चांद पे पहुंच गई है और हमारे यहाँ रोड का या कोई वो एक मशीन जो बर्फ़ वगैरह हटाए जी। वो अभी तक नहीं आज़ाद आ कश्मीर सकी है। गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ सकी। तो यहाँ पे सारा करप्ट निज़ाम है और करप्शन है, और हर बंदा कुर्सी की अपनी वो उसमें लगा हुआ है, तो उनको आवाम की फ़िक्र है नहीं है।
تو اللہ کرے کوئی ایسا آ جائے کہ جو ہے نا ملک کو یا اس نظام کو ختم کرے، تو باقی ہے نہیں ایسا، مجھے لگ نہیں رہا ہے اس وقت۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ بڑی مایوس کن بات ہے، صورتحال ہے، جبکہ جگہ اگر نیلم ویلی کی اگر بات کی جائے، پاکستان کے چند جو خوبصورت ترین علاقے ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ وہاں پہ سیاح بھی جائیں، لوگ بھی مقامی جائیں یہاں سے اور وہاں جا کے وزٹ کریں، لیکن کیونکہ ابھی انفراسٹرکچر کی بات ہو رہی ہے اور بنیادی مسائل جو وہاں کے رہنے والے ہیں، جو سیاست ہر جگہ پہ ہوتی ہے، ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے، لیکن واقعتاً جو ان علاقوں پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئے۔ وہ قدرتی حسن، وہ سب کچھ اپنی جگہ موجود ہے، اللہ کی دین ہے وہ، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو ٹورسٹ کی اٹریکشن کے لیے ہو، یہاں سے موبلائز ان کو کیا جا سکے۔ یہ ساری چیزیں اس کی بڑی شدت سے کمی نظر آتی ہے، ایسا ہی ہے جی؟ سر اللہ پاک نے ہمیں جنت دی ہے، مگر اگر اس پہ تھوڑی سی توجہ دی جائے تو باہر کے ممالک سے بھی لوگ یہاں پہ آئیں گے۔ بالکل ٹورزم جو اتنا بہترین وہاں پہ نیلم میں ہے، مگر اس پہ نہ تو گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے کوئی توجہ دی کنسیڈریشن جاتی ہے، نہیں نہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ دیتی ہے۔ ایک ایم ایل اے ہے، اس کا فنڈ اپنا 2-2.5-3 کروڑ پہ ہے، ہوتا کیا ہے، کہاں سے اس سے کرے گا؟ کیا کچھ ممکن ہی نہیں نہیں ہے ہونا، اس میں بس تو۔ یہ صورتحال ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب بنیادی صحت کے جو مسائل ہیں، ابھی جیسے بات ہو رہی تھی مارو بھائی سے، ہمیشہ سے رہے ہیں، ہسپتال، ڈسپنسری اور پھر ڈاکٹرز کا نہ ہونا، یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ پھر وہ شہر کا رخ کرتے ہیں، وہ بھی ذرا سلسلہ بتائیے، جیسا بھی آپ سر نے مریضوں کا بتایا، لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ میں جون جولائی میں گیا کشمیر، جی تو میری بیٹی تھی چھوٹی، گر گئی اور سر میں چوٹ آ گئی، تو میں اس کو لے کر وہاں سے شاردا آیا۔ اوہ، تو شاردا پہ انہوں نے کہا کہ آپ اٹھ مقام پہنچے، اٹھ مقام میں لے کر آیا، پھر انہوں نے کہا آپ مظفر آباد۔ اب وہ مظفر آباد تک 7 گھنٹے کا سفر ہے گاڑی میں، تو مریض جو ہے وہ پہنچتے پہنچتے مر جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ اس وقت بھی جو کوئی ایسا اسپتال ہو کہ جہاں پہ مریضوں کا نا، اگر اسپتال عمارت ہوگی تو وہاں پہ دوائی نہیں ہے آپ کے پاس اور ڈاکٹرز نہیں ہیں۔ اچھا وہ اگر ڈاکٹر ہوں گے تو وہ سیاسی اثر رسوخ سے گھر بیٹھے ہوں گے، جی، تو وہ اسلام آباد اسپتال، میں بیٹھے ہوتے ہیں ہاں زیادہ وہ ان تر۔ کا اچھا پھر انہوں نے اپنے الگ کلینک کھولے ہوئے ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ کمائی کرتے ہیں، بالکل ایسا کوئی ہی ہے۔ پوچھنے والا ہے نہیں ہے۔ اسی طرح آپ اسکولوں کا حال دیکھ لیں، تو اسکولوں میں ٹیچر ہے نہیں ہے۔ اب جو ہائی اسکول وہاں پہ یا مڈل اسکول میں، وہاں پہ آپ کے 500 بچے 3 ٹیچر پڑھا رہے ہیں۔ تو اس پہ بڑا کام ہے، اور اس پہ کرنے کے لیے ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ عوام کو دیکھے، عوام کے کام کرے، اور عوام کا بھی اچھا سب سے میں زیادہ جو ہے نا مجھے دکھ عوام پہ آتا ہے کہ بھئی آپ اپنا حق نہیں لے سکتی، اور آپ یہ کرتے ہیں کہ اسکیموں کے پیچھے پڑے ہیں۔ 4 آپ کے یو سی کے وہ کرپٹ ترین میں ان کو کہوں، یا وہ چور کہوں، یا جو بھی کہوں ان کو، وہ انہوں نے اور کیا غیر کرنا ہے، مناسب ہے، لیکن یہ کہ نہیں بس بالکل صحیح ہے جو عوام کا خون اس طرح کا یا عوام کا پیسہ کھا رہے ہیں، اس کے لیے تو تو یہ عوام کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کا احتساب کرے کہ بھئی آپ جو یہ اسکیمیں لا رہے ہیں یا جس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، تو یہ جو ہمارا حق ہے وہ تو ہمیں دلائیں۔ اب وہ عوام بھی سوئی رہتی ہے 5 سال، اور وہ جو 4-5 ہوتے ہیں وہ ان کی عیدیں ہوتی ہیں، ان کی موجیں لگی ہوتی ہیں۔ بالکل 5 ایسا ہی سال بعد انہوں نے کہا کہ بھئی پھر دوبارہ گئے، تو عوام پھر انہی کے پیچھے لگ انہی کے جاتے ہیں۔ پیچھے، تو پھر ترقی علاقے کی یا یہ جو جتنا کرپٹ نظام ہے تو یہ ختم ہونا بہت مشکل ہے۔ وہاں پہ لوگوں کو بہت ڈرا کے بہت رکھا ہوا تھا۔ یہ میں 2016-17 میں یہ تھوڑا سا سیاست میں آیا، میں کاروباری آدمی، مجھے سیاست سے اتنا، تو پھر میں نے بڑی مشکل سے ان لوگوں کو وہاں سے ان کے وہ دلدل سے نکالنے کی کوشش کی، باقی اللہ پاک کرتے۔ تو کچھ لوگوں کو تھوڑا سا سانس آیا کہ ہاں بھائی، میں کبھی یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہاں پہ جنگل کے نام پہ ڈرا کے رکھا ہوا ہے، پولیس کے نام پہ ڈرا کے رکھا ہوا ہے، اور آپ کو اچھا وہ لوگوں کو ایسے ڈرا کے رکھتے ہیں جیسے بھٹو کے دور میں ہوتا تھا وڈیرا نظام۔ جی تو جی ابھی اللہ کا شکر ہے، ابھی لوگوں کو بھی بڑا شعور آ گیا، نوجوان نسل جو ہے وہ اب آہستہ 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 ان کے جنگل سے نکل رہی ہے، اور بالکل ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ان قریب نظام چینج ہوگا۔ اپنی پارٹی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ان کا کس حد تک ورکنگ ہو رہی ہے، کیا کام ہو رہا ہے، ذرا یہ بھی بتائیں نا، کیونکہ حکمراں جماعت ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ توجہ دی جائے، ممبر سازی کے حوالے سے کام کیا جائے، کس طرح تنظیم سازی ہو رہی ہے وہاں؟ نہیں ماشاءاللہ تنظیم سازی تو ہماری مکمل ہوگی آزاد ٹھیک ہے، کشمیر کی، اور بہترین جو ہے تنظیم سازی لوگوں کا ہوگی۔ کیا رجحان پایا گیا؟ نہیں بہترین نظام، کیونکہ وہاں پہ جو ہمارے ہاں سیاست ذرا پاکستان سے مختلف ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا، وہاں پہ جو ہمارا لیڈر ہے، جیسے صدر ہے پارٹی کے شاہ غلام قادر صاحب، تو جو وہ جانا تنظیم پہچانا سازی کرتے ہیں، ہے ہاں آدمی، تنظیم بالکل سازی ٹھیک ہے، وغیرہ جو کرتے ہیں، تو لوگ اس پہ اعتراض، وہ لوگوں سے مشاورت کر کے اس پہ ساری یہ چیزیں اچھی کر بات کے ہے۔ وہ کرتے ہیں۔ تو ہر یو سی میں
اور وارڈ لیول تک بھی جو ہم تنظیم سازی کرتے ہیں اس پہ بھی ہم مشاورت کرتے ہیں. مشاورت کرنے کے بعد لوگوں سے پھر ان کی رائے لیتے ہیں. رائے لینے کے بعد پھر ہم وہاں کے جو یو سی کا صدر ہو یا سیکرٹری وغیرہ وہ منتخب کرتے ہیں. اور سیاسی صورتحال انشاءاللہ الیکشن ابھی 2026 میں ہے آزاد کشمیر کے, اور انشاءاللہ 2.25% سے مسلم لیگ نون آئے گی. تو پھر اس کی انشاءاللہ امید ہے ہاں ابھی انشاءاللہ. جس طرح سے کام کر رہے ہیں ورکنگ ہو رہی ہے, ورنہ اس دوسری پارٹی کی بھی مقبولیت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے ذرا زیادہ وہ چلتے ہیں, معاملات چل رہے ہیں. اچھا نہیں, وہاں پہ اتنا نہیں ہے. ہاں اتنا نہیں ہے, وہاں پہ کام کیونکہ کے اوپر زیادہ لوگوں کام کی وہاں پہ توجہ دیکھا ہوتی ہے کہ جاتا ہے کہ کام ہمارے زیادہ لیے کون کر بہترین رہا کون ہے. ہے. یہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے نا کہ جو زیادہ شور مچاتے ہے تو عوام اسی کے ساتھ ہے. اسی کے اور ساتھ وہاں ہوتی ہے. پہ یہ نہیں ہے. وہاں پہ یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کون لیڈر بہتر ہے اور کون عوام کے لیے بہتر ہے جو کام کر رہے ہیں. تو پچھلی دفعہ بھی جیسے پی ٹی آئی کا بڑا شور شرابہ چلا, اور کیونکہ گورنمنٹ پاکستان میں جو تھی وہ اس وقت پی ٹی آئی کی تھی, تو ہمارے جو نیلم کے دونوں سیٹیں, ایک پیپلز پارٹی نے جیتی, ایک ہمارے مسلم لیگ نون نے جیتی. تو وہاں پہ انشاءاللہ لوگوں کو بڑا شعور آ گیا, اور اچھا, وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس سے نکل رہے ہیں. کہ وہ تو یہ جو کہتے تھے کہ ہم بڑا کام کریں گے, ٹورزم کے اوپر بڑا کام کریں گے, اس کو خاص ترجیح دی جائے گی. پختونخوا کے دیگر علاقوں میں جو ہوا وہ تو میرے خیال میں نہیں, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہوا کیا واقعتا؟ وہ تو 50 لاکھ نوکریاں بھی دے رہے تھے, 1 کروڑ گھر بھی دے رہے تھے. دیکھیں کہنے کو تو بہت میں نے کچھ کہا کہہ شاید رہے. وہاں پہ کسی کو ملی ہو یا وہاں پہ نہیں کوئی نہیں, وہاں تو بہتری آئی ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ تقریباً 2-2.5 سال تو 1.5 سال ان کی حکومت میرے حال میں رہی ہے, اور ابھی تو 4 سال ہو گئے. 4 سال میں نیلم میں ایک اینٹ نہیں لگی ہے. اچھا, یہ جو صورت 2 حال. حلقے ہیں نیلم کے, تو وہاں پہ ایک اینٹ نہیں لگی ہے. تو باقی آزاد کشمیر میں کہیں بھی کوئی ایسا میگا پروجیکٹ کام نہیں ہوا ہے. باقی یہ ہے کہ وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنی تقریریں دے رہے ہیں. وہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں, ابھی جو عوامی ایکشن کمیٹی بنی ہے, انہوں نے تھوڑا ڈنڈا وغیرہ دیے, تو بس وہ آ کے نا کبھی وہ اپنی تقریر میں بالکل وہ ملنگ بن جائیں گے, کبھی اچھا, حاجی بن جائیں گے. تو عوام کا کچھ نہیں ہے. باقی انہوں نے اپنی سیٹ 5 سال پوری کرنے, بس وہ چل رہے ہیں. وہ چل رہا ہے جی سلسلہ, جی. اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اچھا, اب یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ دیکھیں یہ بات ہو رہی ہے نا کہ جی کام کر رہے ہیں, پختونخوا میں کام کر رہے ہیں, مثالیں دیتے ہیں. تو سوال یہی ہوتا ہے ہر جگہ کہ آزاد کشمیر کی صورتحال کا بھائی ہمارے بتا رہے ہیں کہ کیا صورتحال رہی ہے, کیا کام ہونے چاہیے تھے, کتنے مواقع ملے. اور یہ پہلا موقع ہے کہ تیسری جو پارٹی تھی وہ بھر کر سامنے آئی, تو بہترین موقع تھا کہ ڈیلیور کر سکتے تھے. پختونخوا کے اندر بڑا کام ہے جو ہو سکتا تھا دیگر علاقوں کے اندر, جو کہ نہیں ہوا. اب یہ سوال ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوا اور اگر عوام کے لیے کام نہیں کریں گے, اگر ڈیلیور نہیں کریں گے, تو پھر کہاں سے یہ ساری چیزیں ہوں گی کہ جس کے آپ خواب دیکھتے ہیں کہ آپ جو آواز دیں گے تو کال پہ آپ کے لوگ آ جائیں گے. یہ دھرنے وغیرہ ہوئے, اس کے اندر کتنی کنٹریبیوشن تھی کہ لوگ گئے یا نہیں گئے اپنی پارٹی کے لیڈر کے لیے, اس کے بارے میں بھی تو بتائیں. آزاد کشمیر سے لوگوں کی نہیں, کیا آزاد رائے؟ دیکھیں ہر حلقے میں لازم بات ہے کچھ نہ کچھ ورکر تو ہوتے ہی ہیں, ہر جی, پارٹی کے ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون ہی ہو یا پی ٹی آئی ہو, ہر علاقے میں. تو وہاں پہ جو اس وقت سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی وہاں پہ نہ میں کہوں گا کہ اتنی مقبول ہے, اور نہ میں یہ کہوں گا کہ نہ بالکل بھی نہیں ہے ہر جگہ ہے. اور دھرنے میں بہت کم لوگ جاتے ہیں جو عہدیدار وغیرہ ہوتے ہیں. باقی لوگ وہاں کے آزاد کشمیر کے لوگ یہ دھرنوں وغیرہ میں اس میں شرکت نہیں کرتے. اور دوسرا یہ دیکھیں نا, پاکستان میں 3.5 سال تو حکومت رہی ہے نا خان صاحب کی, تو وہ 3.5 سال میں کون سا کام ہوئے. پی ٹی آئی کا راجہ ذرا میرے اپنے جو صدر ہے پارٹی کا, تو وہ میں ان سے بھی کئی دفعہ بیٹھا ہوں. میں کہا یار کام بتائیں نا, کام کیا ہوئے. کیا ہے, بالکل خالی صحیح ہے. بیٹھ کے ہم نے سب کو چور 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 کہنے, تو اس کا یہ تھوڑی ہے کہ بھائی آپ کے کہنے سے کوئی چور ہو گیا. تو بتائیں. بھائی کام کیا ہوا, آپ نے کیا ڈیلیور کیا وہ بتائیں. تو مجھے کراچی میں کچھ نظر نہیں آیا. تو بالکل. باقی پنجاب میں یا 3.5 سال تو حکومت کی انہوں نے, تو کام ان کا جو پی ٹی آئی کا جو میرے حساب میں نا, ان کو عوام کے اس کام سے یا اس سے کوئی غرض نہیں ہے. انہوں نے اپنی سیاست کو اس کو دیکھیں. خان صاحب کی میں نہیں بات کر رہا کہ بھائی وہ بالکل ایک پاپولر لیڈر ہیں, میں ان کو مانتا ہوں. ٹھیک ہے. باقی جو اس کے نچلے جو جتنے بھی وزراء ہیں یا دوسرے ہیں, وہ کون سے حاجی ہیں, وہ بھی سارے کرپٹ ہیں. ایسا ہی. تو اب آپ باقی سب کو چور کہیں اور میں کہوں میں حاجی ہوں باقی چور ہیں, تو ایسا نہیں ہے. باقی کام پی ٹی آئی کے دور میں مجھے نہیں نظر آیا کہیں بھی. نہیں نظر آیا. جی جی. وہ چلیں یہاں تو نہیں تھا, لیکن یہ کہ آزاد کشمیر وغیرہ میں بھی کوئی ایسی کارکردگی نظر نہیں آئی. ابھی سوال اس لیے ہوتا ہے کہ جب کارکردگی کی بات کریں, میں اس سے قطعی میرا کوئی تعلق نہیں ہے کہ کیا موومنٹ چلتی ہے نہیں چلتی, کون صحیح ہے کیا غلط کیسز بنے. میں کام کے حوالے سے ہمیشہ سے سوال کرتا ہوں,
اور غیر تسلی بخش جواب ہمیشہ ملا ہے. اکثر پروگرامز میں آپ دیکھتے ہیں جب بھی اس بارے میں بات ہوتی ہے وہ خاطر خواہ جواب یا کارکردگی ایسی نہیں ہے جس کے اوپر وہ بات کر سکیں. تو یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. تو میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ بہترین موقع آپ کے پاس تھا. جیسے بھی آزاد کشمیر کی بات ہو رہی ہے, چند ایک پارٹیاں وہاں پہ تھیں جن کو مقبولیت تھی, وہ جیتا کرتی تھی. پی ٹی آئی پہلا موقع تھا کہ آپ کو جو ہے وہ یہاں پر برتری ملی, اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے تھا, ایسا ہی ہوا. ایسا ہونا چاہیے تھا. کیونکہ وہاں پہ جیسے ہم نے کہا مسلم کانفرنس ہو گئی, یہ ہو گئی, پیپلز پارٹی زمانے سے چلیں جیتتے آ رہے تھے. لوگوں کا کیا اس کے اوپر کہنا تھا کہ تیسری قوت تھی, تیسری یا چوتھی کہہ لیں اس کو, بڑی لوگوں نہیں, کی امیدیں تھیں. لوگوں نے جو ووٹ دیے نا وہ اسی لیے دیے کہ بھائی ہم چینج لا رہے ہیں, تبدیلی کوئی ہم دیکھیں کوئی گے. تبدیلی لائیں تاکہ ترقیاتی کام ہوں. اور پاکستان سے, کیونکہ گورنمنٹ پاکستان میں ہے پی ٹی آئی کی, تو اس سے ہمارا جو علاقہ ہے وہ اس کا ڈیولپمنٹ ہوگا, یہ ہوگا. تو جب انہوں نے سال, 1.5 سال, 2 سال دیکھا, 3 سال, ابھی تو پی ڈی ایم بھی حکومت تو وہی ہے, تو جب ان لوگوں نے دیکھا کہ کچھ نہیں ہے, ابھی آہستہ آہستہ لوگ جو تھے وہ بھی آہستہ آہستہ اب عہدیدار رہ گئے ہیں. اب ہر پارٹی میں جو تنظیم سازی ہوتی ہے اس کے 50-100 لوگ تو ہر حلقے میں ہوتے ہیں, تو وہ 50-100 لوگ رہ گئے ہیں. اب آہستہ آہستہ وہ 100 ہی لوگ رہ گئے ہیں, ساتھ میں ان کے 5-10 اور ہوں گے. تو باقی جو مجھے لگ رہا ہے, جو سیاسی حساب سے میں دیکھتا ہوں, تو انشاءاللہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ آزاد ڈومنیٹ کرے کشمیر گی میں اب اس انشاءاللہ. دفعہ. واپس لوگوں کا رجحان جو ہے اس طرف آ رہا ہے, اور کیوں نہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ہمیشہ کہ جب کارکردگی میں, ہمیشہ یہ کہتا ہوں کوئی بھی حکومت ہو, اگر وہ ڈیلیور کرے گی, عوامی کاموں کو, مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے گی, لوگ خود بخود اس کی طرف جائیں گے. یہ میسج تمام پارٹیوں کے لیے ہے, یہاں پہ جو سندھ کے اندر حکمراں جماعت ہے اس کے لیے بھی ہے کہ ڈیلیور کریں, سنسیریٹی کے ساتھ کریں. اور جس قسم کی آپ کام کرتے ہیں, یہ جو گمکس ہوتے ہیں, اس سے قطعی بات نہیں بنے گی. یہ الگ بات ہے کہ آپ کے پاس ہمیشہ اکثریت آ جاتی ہے, لیکن لوگوں کے اندر اگر آپ پاپولیرٹی چاہتے ہیں, لوگ آپ کو یاد رکھیں یا آپ کو سپورٹ کریں, وہ تبھی ممکن ہوگا جب ان کے لیے کام کریں. یہ آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں, وہاں پہ اس قسم کے مسائل ہیں جس سے شاید ایک عام آدمی کو اندازہ نہ ہو, کیونکہ وہاں پر لوگوں کے لیے کتنا مشکل ہو. کنیکٹیوٹی کا مسئلہ ہے, دیگر مسائل ہیں, اسکول کالجز کا مسئلہ ہے, بچے کہاں کہاں کن کن علاقوں میں جاتے ہیں, پھر ہائر ایجوکیشن کے لیے کہاں کہاں ان کو جانا پڑتا ہے, کیا پھر ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بڑی اہم ہے. اب ایجوکیشن کا ہی مسئلہ ہے, جیسے بچوں کو جانا, پھر دوسرے علاقوں میں جا کے وہاں سیٹل ہونا پڑتا ہے, پھر وہاں تعلیم مکمل کرنی پڑتی ہے. تو یہ سوچ خیال تو آتا ہے کہ یہاں پر بھی اس طرح کے تعلیمی ادارے ہونے چاہیے, اس طرح کا سسٹم ہونا چاہیے. میرے خیال میں ابھی تو بنیادی مسائل ہی حل نہیں ہوئے, بہت چھوٹے چھوٹے, سڑک نہیں ہے, سیوریج کا معاملہ ہے, یہ معاملہ ہے. تو پھر یہ مسائل کب حل ہوں گے جا کے؟ سر دیں اس کے لیے نا, یہ آپ کی بات بالکل میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے جو چھوٹے مسائل ہیں وہ ابھی حل نہیں ہوئے, تو یہ ہو تو رہا بڑے لمبا ہے. میگا کالج کی پروجیکٹ بات ہیں. کروں, یونیورسٹیز نہیں کی نہیں, بات کروں. اچھا وہ اسپتال نہیں ہیں, اچھا اسکول جو ہیں وہ پرائمری اسکول ہیں یا مڈل اسکول ہیں, تو وہاں پہ ان میں ٹیچر نہیں ہیں. بلکہ تو یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ وہ برج کا جو ہے نا گزرگاہ ایک ہوتی ہے, 2 جگہ سے اگر گزرگاہ ایک اوپر پل بھی ہو, اس کے لیے بھی بیچاروں کو جو ہے وہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, وہ ایسا بھی ہی ہے, کوئی بنا دے. ایسا ہی ہے. یہ تو جو مین برج وغیرہ ہیں یہ بنائے ہوئے ہیں, اور جو جہاں ہونے چاہیے ہر علاقے میں, اس وقت دنیا ترقی یافتہ بالکل ممالک ایسا ہی. میں, تو وہاں پہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت سڑکیں بناتے ہیں اس ٹائم بھی. اچھا بجلی لوگوں نے اپنی بنائی ہوئی ہے. اچھا ہمارے سرگن میں بجلی بنی ہوئی ہے, اور وہ سرگن سے کیل اور باقی علاقوں میں وہاں جو جہاں بنی ہوئی ہے وہاں پہ لوگوں کو نہیں ہے, نہیں مل رہی, نہیں یہ مل بھی رہی ایک ہے مسئلہ. بجلی. اسی طرح اسکول کا نظام دیکھ لیں, ہائی اسکول ہے سرگن میں ہے, اور اسی طرح مڈل اسکول بگنوا میں. تو بگنوا مڈل اسکول میں 8 سے 9 ٹیچر ہونے چاہیے, 2-2.5 ٹیچر ہیں. ایک وہ پرائیویٹ ٹیچر رکھا ہوا ہے جس کی سیلری جو وہ شاہ غلام قادر صاحب اپنی جیب سے پے کر رہے ہیں. بتائیے. تو یہ حال ہے. تو پھر اتنے بڑا جو یہ ترقیاتی اور یہ ابھی اس میں میرے حساب میں 2050 کے بعد سوچنا پڑے گا. اور اس آبادی وقت کی کیا صورتحال ہے, کس حد تک بڑھ گئی ہے؟ لوگوں کو تو شاید یہ بھی علم نہ ہو کہ کتنی آبادی وہاں پر ہو, نیلم کے اندر کتنی ہے آپ کے نہیں نہیں, علاقوں نیلم کے اندر 2 لاکھ کے قریب آبادی ہے. ہاں تقریباً 2 لاکھ کے بالکل ٹھیک قریب ہے. آبادی ہے. اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر, میں نے آپ کو کہا کہ وہ زیادہ تر جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت کام کرتے ہیں. کام کر رہے ہیں. اچھا اس دور میں ابھی شاہ غلام قادر صاحب نے جو یہ پانی کا مسئلہ تھا, لوگوں کو جو وہ پائپ وغیرہ دیے, ٹینکیاں وغیرہ دی, تو اس سے لوگوں کی تھوڑی سی سہولت جو ہے وہ بہتر ہوئی. پھر ابھی جو روڈ بن رہے ہیں اس سے, تو 3 یو سی ہماری, یو سی سرگن اور تاوڑ گریس جو لوئر گریس اور اپر گریس, جو 2 یو سی ہیں, اور ایک سرگن کی, اس پہ بڑے مسائل ہیں. کیونکہ لوگوں کو وہاں پہ نہ اسپتال ہے, نہ وہاں پہ روڈ ہے. 6 مہینے روڈ بند رہے تھے. اور وہ باقی میں تو شاہ صاحب سے میری بات ہوتی رہتی ہے,
تو میں نے ان سے بھی کہا ہے کہ بھائی آپ ایک مشین جو ہے توبٹ گریس کے لیے منظور کروائیں، ایک سرگن کے لیے، تاکہ جب برف باری رک جائے تو آپ نے مشین سے روڈ کے لیے کریں تاکہ لوگوں کو آنے جانے نظام کی زندگی تو بحال سہولت ہو. ہو. تو انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ اس پہ کوشش کرتے ہیں چلیں، اور انشاءاللہ کروائیں گے. یہ اچھی بات ہے کہ جی یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ یہاں پہ رہنے والے لوگوں کو شاید اندازہ نہ ہو، لیکن اگر آپ کا رابطہ منقطع ہو جائے تو پھر سب سے زیادہ پریشانی آپ کو اس وقت ہوتی ہے. اور پھر جب یہ آمد و رفت بند ہوتی ہے تو بہت سارے اور مسائل جو وہ جنم لیتے ہیں، جس سے یہاں شہر میں رہنے والے لوگ مکمل طور پر ناشنا ہیں. ان کو نہیں پتہ ہوگا کہ یہ کتنا مشکل گزر بسر پھر ہو جاتی ہے. پھر موسم کی سختی بڑی ہوتی ہے. یہ شاید یہاں پر تو اتنی سردی نہیں پڑتی، لیکن ایسے علاقوں کے اندر ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ جو مسائل جنم لیتے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے. میرے خیال میں تو یہی ایک وہاں پہ رہنے والے لوگوں کے مسائل ہیں جو آج تک اس نہیں، کے اوپر وہاں پہ سب سے جو بڑا مسئلہ ہے دیکھیں نا، آپ کا صحت کا بڑا مسئلہ ہے سب سے کہ زیادہ آپ کو، بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے تعلیم کا بڑا مسئلہ ہے، اور پھر روڈوں کا سب سے زیادہ معاملہ آتا ہے، سروس کا معاملہ ہے کئی علاقوں میں، کیونکہ ایک وہ اسکام کی سروس ہے، وہ ان کی اپنی مرضی ہے جب وہ چلائیں، باقی جو کمپنی ہیں ان کو وہاں پہ انہوں نے الاؤ نہیں کیا ہوا. تو جو سہولیات زندگی ہیں وہ بہت محدود مطلب ہیں. محدود ہیں. اور اس وقت بھی لگ ایسے رہا ہے کہ آپ شاردہ تک آپ جائیں یا کیل تک تو چلو تھوڑی بہت کوئی سہولیات ہیں، اس کے بعد جو پیچھے علاقے ہیں جیسے اس کا اپنا سرگن کا علاقہ ہے، کنڈی کو موڑ تک کا جو علاقہ ہے، ادھر سے توبٹ گریس کا، تو یہ علاقے 6 مہینے تو بالکل معصور مطلب بند ہو کے رہ بند ہو جاتے ہیں جاتا ہے لوگوں بالکل. کا. ان کا کوئی کسی سے رابطہ نہیں، کسی سے وہ نہیں ہے. پھر جب روڈیں کھلتی ہیں 6 مہینے بعد، پھر اس کے بعد لوگوں کا پھر دوبارہ آمد و رفت شروع ہوتی ہے. تو اس پہ زیادہ دھیان دینا چاہیے. اور میں خاص کر اپنے جو پارٹی کے صدر ہیں شاہ غلام قادر صاحب، ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی اس پہ زیادہ توجہ دیں، تاکہ جو علاقے کے مسائل ہیں، لوگوں کے مین جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں. بالکل. باقی پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہوتے رہیں گے. بزنس کمیونٹی کا کیا رول ہے؟ بڑے بڑے بزنس مین ہیں، اسلام آباد میں بڑے بڑے شاپنگ سینٹر بنا دیے، آزاد کشمیر سے ہی نکل کر گئے، اور بڑے بڑے نام ہیں، لوگ یہاں پہ جانتے بھی ہیں. تو ایسے لوگوں کو ساتھ لینا، کیا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے؟ بزنس کمیونٹی کا کیا رول ہے؟ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا. دیکھیے، وہ جو جتنے بھی بزنس مین ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں ٹھیک ہے. کی جو ان تک ہو سکتے ہیلپ کرتے ہیں وہ. اب یہ جو میگا پروجیکٹ اسپتال ہو گیا، اسکول ہو گیا یا یہ روڈ تو ہو گئے، حکومت کی طرف سے یہ اپروو ہونا گورنمنٹ کا چاہیے. کام ہے، یہ عام اس کا نہیں ہے، بندوں کا. تو جو جہاں تک کوشش کرتے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت، وہ انشاءاللہ وہ ہر بندہ کرتے. اور سب سے زیادہ ہمیں فخر ہے کشمیریوں کو ایک دوسرے پہ، کہ اگر کوئی معاملات یا کوئی مشکل ہوتی ہے تو وہ سارے سیاسی یکزبان ہو جاتے ہیں. اختلافات کو ہاں، بلا وہ دیتے ہیں، بلا یہ دیتے بڑی ہیں وہ. اچھی بات ہے. وہ تو ہاں، آپ کی گفتگو سے ابھی آپ اندازہ ہوا. ایکشن کمیٹی پہ آپ دیکھ لیں، ہاں جب ایکشن کمیٹی، اب ہمارے ہاں بجلی 3 روپے یونٹ کی ہے، تو وہ عوام نے کی ہے، بالکل. لوگوں نے کی ہے. اور سب سے بڑی جو خوبی ہے کشمیریوں میں وہ یہ ہے کہ وہ اختلاف کسی سے نہیں رکھتے. جب وہ کسی پہ کوئی بھی معاملہ تو وہ سارے انشاءاللہ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک اکٹھے پلیٹ ہو فارم پہ جاتے ہیں. اکٹھے ہوتے ایک ایشو کے اوپر ہوئے، جیسے بجلی کا معاملہ ہوا، بڑی اچھی بات انہوں نے کہی، اور بجلی کی قیمتوں میں کمی ہو گئی. تو شہر میں ہم ان کو مثالیں دیتے ہیں یہاں پہ لوگوں کو کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ ہیں سب کچھ، لیکن یہ جو اہم ایشوز ہیں جن کا براہ راست تعلق عوام سے ہے، اس کے لیے تو کم از کم ایک ہونا ضروری ہے. اور جو انہوں نے کر کے دکھایا، اور حکومت کو جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پڑے. اور اسی طرح اور دیگر اجناس کی قیمتوں میں بھی کمی ہوئی. یہ سب کچھ ہوا ہے، اور یہ کچھ زیادہ پرانی بات نہیں ہے. ابھی حالیہ کچھ ہیں. 1 6-8 سال مہینے پہلے ہو. کی، 6-8 مہینے، سال بھی نہیں ہوا میرے خیال میں، یہ سب کچھ ہوا ہے. تو سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اپنی پارٹی کے لیے کیا پیغام ہے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا کچھ ان کو کرنے کی ضرورت ہے، یا ان کا جو کام ہے 100% اس سے مطمئن ہیں؟ یہ فرمائیں. نہیں سر، میں تو ایسے آزاد کشمیر سے بات کروں گا. پاکستان میں تو میں بات نہیں کروں گا. باقی میں آزاد کشمیر میں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ سیاسی انتقام یا اس طرف نہیں جاتی. تو پاکستان میں یہی کہوں گا کہ آپ نا انتقام کی طرف نہ جائیں، بالکل ٹھیک ہے. اور ملک اور قوم کے سوچ کے چلیں بس. بالکل، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ملک و قوم کا سوچا جائے. ہر حال میں ملک و قوم کو جو ہے ملوث خاطر رکھا جائے، اور اس کی بہتری کے لیے کام کریں. یہ سب میں زیادہ ضروری ہے. اور یہ ساری چیزیں جیسے بھی بات کر رہے تھے معروف بھائی ہمارے، کہ اختلافات ہیں، سب کچھ ہے، اپنی جگہ موجود ہے. وہاں کی سیاست بڑی دلچسپ ہے اور بڑی مختلف بھی ہے. ہمارے یہاں تو جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بحث و تکرار اور جس طرح کے ہم لوگ جو وہ کرتے ہیں، یہ اس سے مختلف ہے. اپنے ایشوز کے لیے آواز اٹھانا یہ ضروری ہے، اور اس کے لیے سب ایک ہو جاتے ہیں. تو پھر دیکھیں بڑے بڑے مسائل انہوں نے حل کر کے دکھائے ہیں، جس کی ہم یہاں پہ مثالیں دیتے ہیں. کہ عوام جب مہنگائی کے خلاف نکلے تو کتنا بڑا انہوں نے احتجاج کیا،
और इतना पुरअसर और इतना मौसर एहतजाज था कि वो रंग लेकर आया, और फिर देखा कीमतों में हमने कमी भी देखी है, वाक़तन नहीं नज़र आई हमने है। यासर भाई अल्लाह जी। का शुक्र है, आटा जो था वो 4,000 रुपये में था, तो जी। हमने 2,000 रुपये पे उसको लेकर आए। जी। तो ये अवामी ताकत होती ताकत है। की वजह से और हुआ। अवाम का ना पाकिस्तानी अवाम भी माशाल्लाह अगर चाहे ना तो आपको यहाँ पे 60-70 रुपये यूनिट बिजली मिल रही है और बिल्कुल हमें सही। 3 रुपये मिल रही है। जी। तो ये अवाम का काम है, वो अपने हक़ के लिए निकले। निकले और बिल्कुल। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला है ना, अवाम हक़ के लिए निकलती है तो एफ.आई.आर हो जाती हैं। ये तो भी एक मुसीबत ये है, मसला। तो अल्लाह पाक बेहतर करे। बाकी अवाम जो है ना सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन इन FIRओं से डरना जो है वो सही नहीं है। जो भी बड़े मालिक और जो इनकी मिसालें हम देते हैं वहाँ पे जब लोग निकलते हैं अपने हुकूक के लिए, तो फिर इन सारी चीज़ों का सामना करते हैं। और ज़ाहिर है कि ये जिस तरह का निज़ाम हमारे यहाँ एक वज़ा किया गया है, जिस तरह का जमहूरी निज़ाम है, कहने को तो ये जमहूरी निज़ाम है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ये मुखालिफ है वो जमहूर के ही मुखालिफ है। ये भी बड़ी अजीब बात है। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे मारूफ भाई अपने लोगों को, अपनी पार्टी को, और ख़ास तौर पे क्योंकि माह असल मुबारक है, उसमें में क्या पैगाम होना चाहिए? अपने इलाके के लोगों को बस यही पैगाम देना चाहूँगा कि वो सियासी इख्तलाफात, सियासत देखिए हम सियासत करते हैं तो वो एक दिन की सियासत होती बिल्कुल सही है। है और उसके बाद साल के 365 दिन जो हैं वो अपने इलाके के लोगों के लिए काम करें और सियासी इख्तलाफात भुलाकर और अपने अवामी मसाइल पे ध्यान दें। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो नीलम के लोग हैं वो जिस तरह जोक दर जोक एक हो रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो एक ही प्लेटफॉर्म पे होंगे और हम जो अपने मसाइल हैं उस पे इंशाल्लाह जो सियासी हमारे कायदीन हैं उनसे काम भी करवाएंगे और इलाके की तामीर और तरक्की भी करवाएंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो लोग हैं इंशाल्लाह जो मेरी नीलम के लोग हैं वो इंशाल्लाह यकजुबां होकर अपने हक़ के लिए निकलेंगे, आवाज़ उठाएंगे। बिल्कुल ठीक है मारूफ भाई, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया बहुत शुक्रिया। और नीलम में जहाँ ये प्रोग्राम देखा जा रहा है तो यकीनन इनकी बात से जो है वो मुत्तफ़िक़ होंगे। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने मफादात के लिए खड़ा होना ये वक्त की ज़रूरत है। सारी सियासी इख्तलाफात को भुलाकर इस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। जैसे भी बात हो रही थी, लोग आते रहते हैं तो अपने मफादात का जो है वो करते हैं, दिफा करते हैं, उसके लिए काम करते हैं। चंद मखसूस लोग हैं, लेकिन फिर पूरी आबादी को जो है वो सफ़र करना पड़ता है। ऐसे लोगों को भी पहचानना ज़रूरी है और ऐसे लोगों के अगर पीछे जाएंगे, जैसे भी ये बात हो रही थी कि उन्हीं के पीछे लग जाते हैं, 5 साल मुकम्मल होते हैं, फिर उनके पीछे चल पड़ते हैं और फिर नतीजा जो है वो सिफर ही रहता है। एक बड़ा तवील अरसा गुजर चुका है। अब ये वो इलाके हैं जहाँ पे वाक़तन काम होने की ज़रूरत है और यहाँ के लोगों का जो मेयार ज़िंदगी है उसको बहुत ज़्यादा ऊपर लेकर जाना है। ये अब वो वक्त आ चुका है कि करना नागुज़ीर हो चुका है। मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ एक दफ़ा फिर मोहम्मद मारूफ लोन साहब का कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपने इलाके के और आज़ाद कश्मीर की सियासत के हवाले से बात की। कोशिश करेंगे आगे भी मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह इन मामलात के ऊपर गुफ्तगू करते रहें। तो वक्त हो रहा है जी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे दूसरे सेगमेंट की तरफ। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।